الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. سلام پھیر کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا. حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس جاؤ، اپنی نماز کو دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صاحب گئے، 4 رکعت نماز دوسری مرتبہ پڑھی، پھر آئے، سلام کیا. حضور نے جواب دیا، پھر فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم اپنی نماز کو ریپیٹ کرو، نماز نہیں ہوئی. پھر 4 رکعت نماز پڑھی، پھر حضور کے پاس آئے، حضور نے پھر وہی فرمایا. 3 مرتبہ یہ ہو چکا. تو پھر تیسری مرتبہ پر وہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ مجھے اچھی نماز سکھائیے. تو پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قیام کرو، قیام کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ قوما کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، جلسہ کرو اور سجدہ کرو. 4 ارکان کے سلسلے میں حضور نے 4 مرتبہ اطمینان کا لفظ استعمال فرمایا. تطمئن قائما، تعتدل جالسا، تطمئن ساجدا. اطمینان اور اعتدال، اطمینان کے ساتھ تم رکوع کرو، اطمینان سے قوما کرو، اطمینان سے تم سجدہ کرو، اطمینان سے جلسہ کرو. یہ حضور پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی. امام شافعی، امام احمد اور امام مالک اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر اطمینان سے رکوع سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اطمینان فرض ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں اطمینان سے رکوع سجدہ قوما جلسہ کرنا واجب ہے، یعنی اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے ریکوری ہو جائے گی. وہ پہلے 3 بلکہ 3.25 فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز ہوگی ہی نہیں، اطمینان فرض ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ واجب ہے. کل نماز میں 13 فرض ہے، 14 واجب ہے. حضور نے فرمایا کہ لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی نماز. اور بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آگے حضور نے یہ فرمایا تھا آپ جتنی کمی کرو گے اتنی نماز میں کمی آئے گی. نقصت من صلاتک، نقصت شیئا نقصت من صلاتک، آپ کچھ کمی کرو گے تو آپ کی نماز میں اتنی کمی ہوگی، یعنی نماز ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی کمی آئے گی. تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے. میرے بھائیوں، اس روایت میں جس مسئلے کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں 50% مصلیوں کی اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. یعنی ابھی اطمینان سے رکوع کیا نہیں کیا اور جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے رکوع کرتے ہیں، ابھی تو مکمل رکوع ہوا نہیں اور جلد کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوئے نہیں اور آگے سے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے سے مکمل طور پر بیٹھے نہیں، ابھی اس طرح بیٹھتے بیٹھتے یہاں آتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. کل 3 درجے ہیں، یہاں 3 اسٹیج ہے. نمبر 1، پیشانی کو زمین کے اوپر لگا دینا، یہ فرض ہے.
پیشانی زمین کے ساتھ لگ گئی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، سجدے کا فریضہ ادا ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار سجدے میں رہنا، پیشانی کو لگائے رکھنا، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار، یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم، اصل تو یہ ہے، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سارے اعضاء مکمل برابر اپنی جگہ پر آ جائیں۔ مثلا آپ نے رکوع کیا، اب رکوع سے قوما کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو مکمل اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں، یہ یہاں پر آ گئے، آ جائیں، اصل یہ ہے۔ اور اس میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار لگتی ہے، اور آج کے حساب سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رکوع میں 3 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتا، رکوع کے بعد 3 سیکنڈ کے لیے نہیں کھڑا رہتا، اور اسی طرح سجدے میں اتنی دیر نہیں لگاتا، 2 سجدے کے بیچ میں اتنی دیر کے لیے نہیں بیٹھتا، تو اس کا واجب چھوٹ گیا۔ واجب کو بالقصد، انٹینشنلی اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بھول سے اگر چھوٹ جائے، بائی مسٹیک واجب چھوٹ جائے، تو سجدے سہو کرنے سے ریکوری ہو جاتی ہے۔ نماز کی غلطی ایک غلطی نہیں ہوتی ہے، ہم دن بھر میں 48 رکعت ہے، 17 رکعت فرض ہے، 3 رکعت واجب ہے، 20 ہوئی، 12 رکعت سنت موقدہ ہے، 32 ہوئی، 8 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، 40 ہوئی، دوسری 8 رکعت نفل ہے، 48 رکعت ہو گئی۔ اب اگر میری ایک غلطی، میرے رکوع میں غلطی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اگر 48 رکعت پڑھتا ہوں تو 48 غلطی ہوئی، اگر نفل نہیں پڑھتے ہیں 40 رکعت پڑھتے ہیں تو 40 غلطی ہوئی، اور سجدے میں میری غلطی ہو رہی ہے تو 48 دونی 96، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں تو سجدے کی غلطی ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ 96 میری غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے، مایوس کرنا مقصد نہیں ہے، ہوپلیس کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ فکر ہو، اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی منشے کے مطابق نماز پڑھ سکے۔ پوری زندگی کی نماز حضور کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے فکری کے ساتھ جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے چلے آئیں۔ تھوڑی سی 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنی قیمتی نماز، اتنی قربانیوں کے بعد وجود میں آنے والی نماز، نیند کی قربانی، جاب شاپ کی قربانی، اور کیا کیا قربانیاں، اور پھر 1 منٹ کے لیے ہم اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آدمی مصلی نماز میں نہ آئے، آیا ہے تو پھر پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ فرائض اور واجبات کو جلدی جلدی ادا کرے، اور اگر اطمینان سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کی دل و دماغ کی حاضری نہ رہے، خشوع خضوع نہ رہے۔ میرے بھائیوں، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، نماز، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ بہتر ہوگا ہمارے خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائیوں کے لیے 2 کی جوڑی بنا لی جائے، اور ایک دوسرے کی نماز کو دیکھیں، اصلاح کریں، کہ آپ میرا رکوع دیکھیں، میرے رکوع میں کوئی کمی ہے تو آپ اصلاح فرمائیں، اور آپ کے رکوع میں کوئی کمی ہوگی تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اس طرح ایسی کمپنی بنا لی جائے گی، 10 ڈیز تک کے لیے یہ محنت ہوتی رہی تو انشاءاللہ بہت فرق آ جائے گا۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے نماز کے پیچھے، یہ زندگی بھر کا ہمارا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، جیسا کہ کل بھی کہا تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی جیسے جنت میں اللہ کا دیدار، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، دنیا میں نماز اسی کا الٹر ہے۔ اللہ سے راز و نیاز ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کوشش ہونی چاہیے کہ میرا وضو اچھا ہو، میرا استنجا اچھا ہو، میرا رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، قومہ اچھا ہو، اطمینان سے نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ 3 مرتبہ
سبحان ربی العظیم کی مقدار ٹھہر جانا سنت. وہ 3 اسٹیج تھے، ان میں سے پیشانی زمین پر لگا دیا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار ٹھہر جانا یہ واجب، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے. ہم دیکھتے ہیں حرم میں، مکہ مدینہ میں، امام صاحب رکوع کے بعد اتنا اطمینان سے کھڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ اطمینان. وہ درمیان میں ایک دعا ہے وہ پڑھتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. وہ دعا پڑھتے ہیں. ہم اپنی یہاں سے نماز لے کر جاتے ہیں، میڈ ان یو کے یا میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان نماز لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر دونوں میں آپس میں فٹنگ نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ تو سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، کتنے لوگ آدھی ڈسٹنس پر جاتے ہیں اور پھر جاؤں نہیں جاؤں اس طرح. یہ سب گڑبڑی اسی لیے ہوتی ہے کہ نماز بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے. لہذا ہمیں اطمینان سے اپنی نماز بنانے کی ضرورت ہے. اگر اچھی نماز پڑھی جائے گی تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ میں بہت کچھ سامان لے کر جا رہا ہوں. بہت کچھ. آپ جیسے آپ مارکیٹ سے سامان خرید کر آتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وائف کو یہ لایا اور وہ لایا فلاں لایا. تو مسجد سے بھی آدمی جا رہا ہو تو میں دعا لایا ہوں، میں ذکر لایا ہوں، میں سجدہ لایا ہوں، میں فلاں لایا ہوں، یہ لے کر جانے کی آپ کو خوشی ہونی چاہیے. یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے. یہ میرے بھائیوں یہ اسلامی ایمبیسی ہے. یہ مسجدیں یہ اسلامک ایمبیسی ہے اور ہم سب لوگ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں. ہم لوگ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں. ایمبیسیڈر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی دوسری کمیونٹیز تک یہ نعمتیں، یہ دین اسلام جو مرسی ہے پوری کائنات اور پوری ہیومنٹی کے لیے، ان تک یہ امانت پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک بول، ایک ایک تھنکنگ، ایک ایک سوچ، یہ دنیا کی دوسری کمیونٹی کے لیے دعوت ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر جان و شان پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.